رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام علی طٰہٰ و یاسین، حبیب الہ العالمین، شفیع المذنبین، ابی القاسم المصطفیٰ محمد، وعلی اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین المعصومین المظلومین، الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولا سیما علی الحجۃ الثانی عشر، بقیۃ اللہ المنتظر، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ الحکیم فی بیانہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ درود پڑھیں بر محمد۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم کرار حسین ابن یعقوب حسین، اور یہ دوسرا ہے مرحوم مولانا حسن عباس ابن خورشید عباس کی روح کو اصال فرما دیں۔ درود پڑھیں بر محمد۔ سورہ مبارک بقرہ کی آخری آیت، یعنی آیت نمبر 256، اسی آیت پہ یہ سورہ ختم ہو جاتا ہے، جو قرآن کا سب سے بڑا سورہ ہے، جس میں پروردگار ایک بہت ہی عظیم اور بہت ہی پیچیدہ سوال کا جواب دے رہا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ ظاہری ترجمے سے آپ بخوبی واقف ہیں کہ پروردگار کسی بھی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ دار نہیں بناتا۔ لہا ما کسبت، یہ نفس جو بھی حاصل کرے گی اس کے فائدے میں ہوگا۔ وعلیہا ما اکتسبت، اور اگر کوئی غلط کام کرے گی تو اس کے نقصان میں ہوگا۔ ہمارے اور آپ کے ذہن میں، کیونکہ کبھی کبھی خطابت کے موضوع کو شاعر آ کے معین کر دیتا ہے، تو شروعات ہی استحقاق سے ہوئی تھی، تو ہم نے اسی لیے اس موضوع کو چنا ہے
اور تھوڑی دیر آپ لوگ میرے ساتھ رہیے گا. ایک اہم سوال ہے ہماری زندگی میں، اور اگر میں بھی آپ سے وہ سوال کروں تو شاید تھوڑی دیر کے لیے آپ بھی پریشان ہو جائیں، اور ایک عام جواب آپ دے بھی دیں گے. یہ بتائیے کیوں ہم اس گھر میں پیدا ہوئے اور ہمارا ہندو پڑوسی اس گھر میں پیدا ہوا؟ یہ عدالت ہے یا عدالت نہیں ہے؟ اگر یہ عدالت ہے تو پھر ہم جو بھی کریں، اور اگر یہ خلاف عدالت ہے تو پروردگار تو عادل ہے، ظالم نہیں ہے. چلیے ایک جواب میں آپ کو دیتا ہوں اس کا. کہ قبلہ ایک جواب ہے کہ کیا کہ آپ نے قرآن میں اسی سورہ بقرہ میں عالم زر کو نہیں پڑھا. غور کیجئے گا میں جہاں تک آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے ہم جس گھر میں پیدا ہو گئے اس پیدائش کو قابل مدح و تعریف سمجھتے ہیں، جبکہ قابل مدح و تعریف کوئی اور چیز ہے. ایک 20 منٹ تک تو آپ کو میرے ساتھ رہنا ہی پڑے گا، اب یہ مجبوری ہے آپ کی اور میری بھی. ہاں، کیونکہ ہم ممبر پہ یہ سوچ کے نہیں آتے ہیں کہ چھتیں اڑنا ہے. ہم ممبر پہ یہ سوچ کے آتے ہیں کہ جو ہماری ذمہ داری ہے اسے پورا کرنا ہے. اور آج میں معذرت کے ساتھ ایک بات کہوں گا جو پچھلے سال مہتاب باغ میں کہہ چکا ہوں، لیکن آج پھر سے کہنا پڑے گی، لیکن لاسٹ میں، ابھی نہیں. خیر ایک جواب آپ دیں گے. ہاں، کیونکہ میں یاد رکھتا ہوں میں نے کہا کیا پڑھا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ تیاری سے پڑھتا ہوں، ایسے ہی نہیں آ جاتا ہوں. اور جہاں ضرورت ہوتی ہے آپ نے دیکھا چھوٹے امام باڑے میں، وہاں میں لکھ کے لے جاتا ہوں کہ کیا مجھے پڑھنا ہے. کیونکہ بہرحال جو قائل ہیں اس بات کی کہ ممبر پہ عطا ہوتی ہے، تو میرے استاد فرماتے تھے آیت اللہ یزدی خدا غریق رحمت کرے، وہ کہتے تھے بے شک میں بھی مانتا ہوں عطا ہوتی ہے، لیکن وحی دو طرح کی ہے. ایک رحمان وحی کرتا ہے، ایک شیطان وحی کرتا ہے، اور دونوں کی قرآن گواہی دے رہا ہے. اب یہ ہمیں اور آپ کو طے کرنا پڑے گا کہ بولنے والا رحمان کی وحی پہ پڑھ رہا ہے یا شیطان کی وحی پہ پڑھ رہا ہے. کیونکہ ایک معجزہ میں نے شہر لکھنؤ میں دیکھا ہے، کہیں اور نہیں دیکھا ہے. یہاں ایک معجزہ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے وہی معجزہ یہ ہے. مولانا جب تک کرسی کے نیچے رہتے ہیں خطا کر سکتے ہیں، ہے نا؟ کرسی کے نیچے میں بیٹھا ہوں تو آپ مجھے ٹوک دیں گے مولانا آپ نے ایک بات کیوں کہی. لیکن جیسے ہی وہ ممبر پہ آئے عجیب اس میں چمتکار ہو جاتا ہے، جو کہا 100% صحیح. قبلہ یہ تو ہمیں چوتھے امام نے سکھایا ہے. کہ مولا نے اسی ممبر پہ جا کے خطبہ دیا جس پر ان کے خلاف اذان دلوائی جانا تھی. مولا نے معیار بتا دیا، ممبر معیار نہیں ہے، وہ بات معیار ہے جو اس ممبر سے کہی جا رہی ہے. اسی لیے رسول نے اس مسجد کو بھی توڑوا دیا کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں میں اختلاف ہو رہا تھا. کہا دیکھو مسجد کا احترام نہیں ہے، مسلمانوں کے اتحاد کا احترام ہے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. آپ ایک جواب دیں گے. کہا دیکھیے مولانا آپ نے یہی سورہ بقرہ پڑھا، اسی سورہ بقرہ میں آپ تھوڑا آگے ایک آیت پڑھ لیتے. عالم زر کی آیت آپ نے نہیں پڑھی ہیں؟ عالم زر میں کیا ہوا تھا؟ الستو بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالو، جتنے تھے سب نے کیا کہا؟ بلا. لیکن اب ہماری تحلیل یہ ہے کہ بلا کہنے میں کوئی بلا کا گرفتار ہو گیا اور کوئی گرفتار نہیں ہوا. کسی نے پہلے جواب دیا، کسی نے دیر سے جواب دیا، کسی نے دھیرے سے جواب دیا، کسی نے کس کے جواب دیا. کیونکہ ہمارے کیا وہ کس کے بھی تو بڑا معیار ہے نا، کہ نعرہ لگے گا تو کس کے ہی لگنا چاہیے. خیر، تو اب کہا یہ معیار ہے، اور اس معیار کے اوپر پروردگار نے بعد میں خلق کیا ہے. جو آگے بڑھ کے بولا ہے
وہ بہترین خاندان میں پیدا ہوا ہے، جو پیچھے رہ گیا وہ دوسرے خاندانوں میں پیدا ہو گیا، اور ہمیں لگا کہ جواب ہمیں مل گیا۔ کتنا اچھا جواب ہے کہ بھائی اس میں کیا مشکل ہے، یہ خدا کہاں سے ظلم کر رہا ہے؟ بھائی میں نے کیونکہ پہلے جواب دیا تھا لہذا شیعہ گھر میں پیدا ہو گیا، فلاں نے کیونکہ دیر سے لاسٹ میں جواب دیا تھا تو مسلمان میں پیدا ہو گیا، انہی نے مجبوری میں جواب دے دیا، سبھی دے رہے تھے تو دے دیا، تو وہ اس گھر میں پیدا ہو گئے جہاں سروں پہ چوٹیاں ہوتی ہیں۔ تو مسئلہ بالکل کلیئر ہو گیا۔ اب اس میں آپ کو اعتراض کیا ہے؟ جی نہیں، غور کریے، اعتراض ہے۔ وہ اعتراض یہ کہ پروردگارا، جب سب سے پہلے ہم جواب دے رہے تھے تو یہ جواب دینے کی صلاحیت کس نے دی تھی؟ بھائی جواب دینے کی صلاحیت بھی تو نے ہی دی تھی، تو کیوں مجھے بہتر صلاحیت دی، دوسرے کو کمتر صلاحیت دی؟ یہ کہاں سے عدالت ہے؟ اگر جس نے دیر سے جواب دیا اگر اسے بھی تو وہی صلاحیت دے دیتا کہ پہلے جواب دے دے تو وہ بھی پہلے جواب دے دیتا، اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا۔ تو یہ کیا کھیل تو نے بنا رکھا ہے؟ پہلے خود ہی صلاحیتیں دیتا ہے، جب دوبارہ کوئی جواب نہیں دے پاتا تو کسی کو جہنمی بنا دیتا ہے، کسی کو جنتی بنا دیتا ہے۔ کیا ہے جواب اس کا؟ اگر یہ مسئلہ ہے تو یہ پروردگار کی عدالت کہاں جا رہی ہے؟ کبھی ہم نے اس پہ غور کیا؟ عزیزوں غور کریں، اسلام سمجھنے کے لیے ہے، رٹنے کے لیے نہیں ہے۔ اگر ہمیں اسلام کے کچھ اصول رٹ گئے ہیں تو یہ اسلام نہیں ہے، اسلام سمجھنے کے لیے ہے۔ پہلی بات کہ اسلام کے اصول کو سمجھنے کے لیے پہلے وقت نکالنا پڑتا ہے، زانو ادب طے کرنا پڑتا ہے، کسی عالم سے جا کے سیکھنا پڑتا ہے۔ ہماری عادتیں یہ ہو گئی ہیں کہ حضرت واٹس ایپ کے ذریعے سے جو بات ہمیں ذوقی اچھی لگتی ہے اسے دین بنا لیتے ہیں، جو ہماری پسند نہیں ہوتی ہے اسے دین سے نکال دیتے ہیں۔ عزیزوں اگر ایسا کر رہے ہیں تو یہ دین ہمارا بنایا ہوا دین ہے، مولا کائنات کا دیا ہوا دین نہیں ہے۔ مولا کائنات نے جو دین دیا ہے اس پہ غور کریں، علماء جس دین کی حفاظت کرتے ہوئے لے کے آ رہے ہیں اس پہ غور کریں، اور یہاں غور نہیں کرتے ہیں۔ اور اسی لیے آپ نے غور کیا ہوگا میں نہ ہر چیز کی تعریف کرتا ہوں اور نہ ہر جگہ چپ رہتا ہوں۔ جو بات قابل تعریف ہوتی ہے بالکل اس کی تعریف کرتا ہوں، لیکن جو بات قابل تعریف نہیں ہے کبھی اس کی تعریف نہیں کر سکتا، بولو پورا مجمع تعریف کرتا رہے۔ تو اب اس سوال کا جواب کیا ہوگا کہ پروردگار یہ صلاحیتیں تو نے ہی دی۔ بھئی اگر مجھے تو نے ایک عالم گھرانے میں پیدا کر دیا، میرے والد مرحوم خدا غریق رحمت کرے، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے جانتے ہیں، اکثریت نہیں جانتی ہے۔ اب میں کیوں کہ اس گھرانے میں پیدا ہوا تو بھائی ہم بھی اس لائن میں آ گئے، اور آپ نہیں پیدا ہوئے تو آپ دوسرے کام میں مشغول ہیں۔ تو اب اگر کل پروردگار یہ کہے قبلہ آپ آگے اور وہ قبلہ پیچھے، تو آپ کو حق اعتراض نہیں ہے کہ آپ اعتراض کریں کہ پروردگار ہمیں بھی بجازے میں کنکر کنویں میں اس گھر میں پیدا کر دیتا ہے، اور مولانا صاحب کو جو ہے وہ مہتاب باغ میں پیدا کر دیتا، کیوں تو نے یہ کیا؟ اور عجیب بات ہے سارا اختیار اس کے ہاتھ میں اور سزا اور عقاب پھر ہمارے لیے نہیں۔ تو یہ تو آپ کے لیے کلیئر ہوگا کہ قطعاً پروردگار کا یہ قانون نہیں ہے، کیونکہ ہمیں ایک قانون پتہ ہے کہ پروردگار عادل ہے، ظالم نہیں ہے، لیکن اب اس کی عدالت کے ساتھ اس مسئلے کو کیسے سیٹ کریں اس پہ غور نہیں کریں گے۔ پوری رات سوالوں کے جواب دیں گے، سوالوں کے جواب نہیں، ایک پوسٹ ہوا ہے اس پہ کمنٹ کرتے رہیں گے۔ قبلہ جو پروردگار نے آپ کے قلب پہ پوسٹ کر کے بھیجا ہے ذرا اس پہ بھی کمنٹ کر کے دیکھیے کہ یہ دل کہاں جا رہا ہے، یہ دل ولائے علی میں اترا ہے یا نہیں اترا ہے۔ جب دل ولائے علی میں اترتا ہے تو پھر پورا جسم اطاعت مولا میں لبریز ہو جاتا ہے، اور اگر دل میں نہیں اترتی ہے بات
تو صرف زبانوں تک رہتی ہے بس، اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھتی ہے. کہا پروردگار پھر مسئلہ کیا ہے؟ اب غور کریے جواب کے اوپر، تھوڑا سا ٹائم لگے گا جواب میں لیکن بہرحال، اور جواب کے بعد پھر میں نتیجہ لوں گا میں نے یہ آیت کیوں پڑھی تھی. پروردگار کا ایک قانون ہے اور وہ قانون یہ ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. پروردگار کسی نفس کو اس سے زیادہ تکلیف اور ذمہ داری نہیں دیتا جتنی اس کی وسعت ہے. اب اس آیت کا میں ایک دوسرا ترجمہ پیش کروں. پروردگار ظرف میں اتنا ہی بھرتا ہے جتنی اس کی کیپیسٹی ہوتی ہے. یہ کام تو ہم اور آپ بھی کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس ایک چھوٹا سا پیالہ ہے تو کیا پورا جگ آپ اس میں اڈیل سکتے ہیں؟ نہیں اڈیل سکتے. مسئلہ کیا ہو گیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ پروردگار نے جتنے انسان خلق کیے ہیں وہ اتنی طرح کے ہیں، ریپیٹیشن ہے ہی نہیں. آپ بتائیے ہے؟ کسی کی انگلی کا نشان ایک ہے، کسی آنکھوں کا نشان ایک ہے. ملیاردہ انسان جا چکے، پتہ نہیں کتنے آئیں گے. دو ایسے نہ ملے کہ جن کی انگلی کا نشان ایک ہو اور ہم آپ تلاش کرتے رہتے ہیں کہ یہ دونوں ایک جیسے ہیں. قبلہ جب انگلیوں کے نشان کی برابری نہیں ہو سکتی تو انسانوں کی کہاں سے برابری ہو جائے گی؟ وہ تو صرف 14 ہی ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد. ملے گا آپ کو. اسی لیے میں نے، البتہ شاید ایک دو لوگ وہاں موجود تھے، اب تھے تو بہرحال معذرت کے ساتھ. ابھی کہاں تھا؟ مصاحب گنج تھا. کہاں تھا؟ یہ چھوٹے امام باڑے سے پہلے شاید مصاحب گنج تھا. مجھے محلے بہت زیادہ یاد نہیں، معذرت کے ساتھ. مصاحب گنج میں میں نے جملہ کہا، اب ریپیٹ کر رہا ہوں. کیا؟ غور کریں. پروردگار کو ہم کہتے ہیں وحدہ. آپ آیات اور روایات اور دعا میں اٹھا کے دیکھ لیے، جہاں بھی لفظ وحدہ آیا ہے اس کے ساتھ ایک ورڈ اور آیا ہے لا شریک لہ. کیونکہ لفظ وحدہ خدا کی صفت ہے ہی نہیں. وحدہ تو ہم بھی ہیں. آپ مجھ جیسا انسان لا کے دکھائیے، ایک ایسا انسان لائیے جو 100% مجھ جیسا ہو. لا پائیں گے؟ نہیں لا سکتے. تو وحدہ تو میں بھی ہوں، لیکن میرا کوئی شریک ہے، وہ ایسا وحدہ ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اسی لیے کبھی اہل بیت کو خدا سے نہ ملا دیجئے گا. وہ بھی ایسے وحدہ ہیں جس کا ایک کے ساتھ 13 شریک ہیں. جس کے 13 شریک ہو وہ وحدہ لا شریک کی برابری کہا کر سکتا ہے. درود پڑھے پر محمد و آل محمد. کیونکہ کبھی کبھی جذبات میں ہم جب بڑھانے چلتے ہیں تو کچھ زیادہ ہی بڑھا دیتے ہیں. کہ نہیں دیکھیے روشنی اتنی ہی رکھیے جتنا ہونا چاہیے، زیادہ بڑھا دیے گا دیا بجھ جائے گا. ہاں، تو دو ایسے انسان پروردگار نے نہیں خلق کیے کہ جو 100% ایک ہو. نہیں، ہم اور آپ کوئی ایسی چیز نہیں خلق کر سکتے، بنا سکتے جو 100% ایک ہو. کیونکہ جیسے ہی دو چیزیں 100% ایک ہوتی ہیں دوئیت ختم ہو جاتی ہے، ایک ہو جاتی ہیں. 100% ایک ہونے کا معنی کیا ہے؟ 2 یا 1. غور کر رہے ہیں یا نہیں؟ 100% ایک ہونے کا معنی کیا ہے؟ کہ یہ ایک ہے، 2 ہے ہی نہیں. جیسے ہی 2 کرنا ہے کچھ نہ کچھ فرق ڈالنا پڑے گا. اب اس روایت پہ غور کریے. میں نور تھا، ایک تھا، وحدہ تھا. پروردگار نے فرق کرنا چاہا، اس دنیا کے مادے میں آ کے اتارا. جب اہل بیت مادیت کے لباس میں اترتے ہیں تو 14 نظر آتے ہیں، جب حوض کوثر پہ جاتے ہیں تو 1 نظر آتے ہیں. درود پڑھے پر محمد و آل محمد. کیونکہ جدا کرنے کے لیے کچھ تو کچھ چاہیے. کہا چلو زمانہ الگ کر دیتے ہیں، صفات الگ کر دیتے ہیں،
عمر الگ کر دیتے ہیں، زمانے کے تقاضے الگ کر دیتے ہیں، اس لیے تو نام الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ اگر حقیقت میں دیکھیں گے تو جو حسن مجتبیٰ ہیں وہی حسین سید الشہداء ہیں، جو حسین سید الشہداء ہیں وہی زین العابدین ہیں، جو زین العابدین ہیں وہی امام محمد باقر ہیں۔ کہا یہ جتنے بھی ہیں سب ایک ہی نور سے لیے گئے ہیں۔ جناب قطب راوندی خرائج الجراح میں یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص آیا جوان چوتھے امام کے پاس، امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس، وہاں پہنچا، مولا بھی تشریف فرما تھے اور امام باقر بھی تشریف فرما تھے، لیکن کم سن تھے، ابھی کم سن تھے۔ وہ پہنچا، امام کے سامنے بیٹھ گیا، سوالات کرنا شروع کیے۔ سوال کرتے کرتے اس نے ایک جملہ کہا، یبن رسول اللہ، آپ کی امامت کی دلیل کیا ہے؟ آپ کی امامت کی دلیل کیا ہے؟ مولا نے کہا کیا دلیل چاہیے؟ کہا کوئی معجزہ دکھائیے۔ آپ نے غور کیا معجزہ مانگنے کون آیا تھا؟ امام کو مانتا تھا یا نہیں مانتا تھا؟ مانتا تھا یا نہیں مانتا تھا؟ نہیں مانتا تھا، تبھی تو معجزہ لینے آیا تھا۔ اسی لیے میں اس جملے کو بار بار کہتا ہوں، معجزہ اپنوں کے لیے نہیں ہوتا، معجزہ غیروں کے لیے ہوتا ہے۔ اگر ہمیں بہت زیادہ عادت ہے کہ معجزے ہوں تو ایک بار پلٹ کے اپنے ایمان کو چیک کر لیں۔ اگر علی والے ہیں تو ہمارے لیے معجزے نہیں ہوں گے، جن کے ایمان کو خطرے ہوتے ہیں ان کو معجزہ کر کے سنبھالا جاتا ہے۔ جن کا ایمان مستحکم ہوتا ہے نہ معجزہ مانگتے ہیں نہ معجزے ہوتے ہیں۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ آپ تاریخ میں دکھائیے، مجھے ایک جگہ دکھائیے تاریخ میں سلمان فارسی نے کوئی معجزہ مانگا ہو، ابو ذر نے کوئی معجزہ مانگا ہو، عمار نے کوئی معجزہ مانگا ہو، مقداد نے کوئی معجزہ مانگا ہو۔ کہا نہیں، ہم تو علی کے متوالے ہیں، ہم تو جانتے ہیں کہ یہ ذات کیا ہے، ہمیں معجزے کی کیا ضرورت۔ رسول معجزہ اس کے لیے پیش کریں گے جو ابھی اسلام کے دائرے میں نہیں آیا ہے، ابھی اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ تو آیا خیر امام سے کہا مولا معجزہ۔ مولا نے کہا دیکھ، روایت کا جملہ ہے، کہا انظر، بس اتنا کہا۔ اب جو اس نے دیکھا سامنے امام محمد باقر تشریف فرمائے۔ امام محمد باقر کدھر تھے؟ دوسری طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ فوراً مڑا کہ یہ کیا ہوا، وہ تو ادھر بیٹھے ہوئے تھے، یہاں کہاں سے آ گئے؟ جب ادھر مڑا دیکھا چوتھے امام وہاں تشریف فرمائے۔ اس واقعے کو دیکھ کے اس کے جسم کے سر کے پورے بال سفید ہو گئے، اور جب وہ حیرت سے باہر آیا تو پھر اس نے دیکھا امام وہیں بیٹھے جہاں پہلے بیٹھے تھے، پانچویں امام وہیں بیٹھے ہیں جہاں بیٹھے تھے۔ مولا نے کہا خدا نے تجھ پر رحم کیا، نہیں تو تیری جان چلی جاتی، بس اتنا ہی تیرے لیے کافی ہے۔ یعنی امام نے یہ بتا دیا کہ جسے تو چوتھا سمجھ رہا ہے پانچواں وہیں پر ہے، جسے تو پانچواں سمجھ رہا ہے چوتھا وہیں پر ہے۔ یہ تو زمانے کے تقاضے ہیں کہ کوئی کسی لباس میں آیا ہے، کوئی کسی لباس میں آیا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں علی آج بھی زندہ ہے، بس فرق اتنا آ گیا ہے کہ پردہ غیب میں چلے گئے ہیں۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تو یہ ان ہستیوں کا معاملہ یہ الگ ہے، لیکن آئے ذرا اپنے بارے میں غور کریں کہ دو لوگ ایک طرح کے نہیں ہو سکتے ہیں۔ پروردگار نے قانون بنایا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ پروردگار کچھ چاہتا ہے، ہم کچھ کرتے ہیں۔ پروردگار کہتا ہے اے میرے بندے عبادت کر، زیادہ اعتراض نہ کر۔ پھر آ کے پلٹ کے کہتا ہے سن، جنت اور جہنم میں نے بنایا ہے، میری ذمہ داری ہے، کسے کہاں لے جاؤں یا اس کی ذمہ داری ہے جس کو میں ذمہ داری دے دوں ہے۔ ہم نے طریقہ بدل دیا، ہم نے کیا کیا؟ کہا دیکھیے مولانا ملائکہ ہیں عبادت کے لیے، ہم کیا عبادت کریں؟ تو عبادت ملائکہ کے حوالے کر دی،
اور پروردگار سے کہا بار الہ تو بیٹھا رہے، جنت تو ہم خود ہی بانٹ لیں گے، کیونکہ ہم بانٹا کرتے ہیں نا ماشاء اللہ سے، کسی کو بھی جنتی بنا دیا، کسی کو بھی جہنمی بنا دیا۔ آغا چند لوگ ہیں انگوش شمار کہ جن کے بارے میں آپ یقینی کہہ سکتے ہیں جہنمی ہیں، اس کے علاوہ آپ بتائیے خدا کی قسم، جب حر نے لگام فرض پہ ہاتھ ڈالا تھا تو ہمارا اور آپ کا فیصلہ کیا تھا؟ فیصلہ صحیح تھا، فیصلہ تو حسین کا تھا، کہا جلد بازی نہ کرو، عاشور آنے دو، فیصلہ ہو جائے گا کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، لہٰذا اب جنت و جہنم بانٹنے میں جلد بازی نہ کیا کریں، یہ ہمارا کام ہے ہی نہیں، جس کا کام ہے وہ بخوبی کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے بارے میں یہ روایت ہے کہ جیسی عدالت علی کی ہے کسی کی نہیں ہے، لہٰذا آپ فکر نہ کریں، جو جہنمی ہوگا مولا اسے جنت میں نہیں جانے دیں گے، اور جو جنتی ہوگا اسے جہنم میں نہیں جانے دیں گے، تو فضول کا ٹینشن لینے کی ضرورت ہے ہی نہیں، جس کا کام ہے اس کے حوالے کر دیجئے، ہمارا کام عبادت کرنا ہے، چپ چاپ عبادت کرتے رہیے۔ یہی پہ آگے شیطان ہمیں بہکا دیتا ہے کہ ذہن ادھر لگا ہوا ہے ادھر لگا ہوا ہے، نہیں، بڑے مسائل ہیں، ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے، نہیں تو بہت سی باتیں کھولنا تھی۔ اب پروردگار نے قانون بتایا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ ہم نے سوال کیا پروردگار سے کہ پروردگار تو نے ہمیں یہاں پیدا کر دیا، اس کو وہاں پیدا کر دیا، تو اس میں فضیلت کیا ہوئی؟ کہا نہیں قبلہ آپ نہیں جانتے ہیں، یہ غور کیجئے گا سوال کے اوپر، کیونکہ جب یہ سوال ہم سے کوئی غیر کرتا ہے تو ہم سے جواب نہیں بنتا ہے۔ سمجھیے جواب کیا ہے، صرف ولایت علی کو دل میں رکھنا ضروری ہے، کافی نہیں ہے۔ علی والا وہ ہوتا ہے جو اصحاب علی کی طرح حق علی سے دفاع کرے، اور علی کے حق سے دفاع جذبات سے نہیں کی جاتی ہے، علم حاصل کر کے کی جاتی ہے۔ ہم نے ایک طریقہ سیکھ لیا ہے نا کہ کوئی بھی جملہ کسی کو کہہ دو ہم سمجھتے ہیں دفاع کر لیا، بول دینے سے دفاع نہیں ہوتا ہے، صحیح جواب دینے سے دفاع ہوتا ہے۔ پروردگار نے قانون بنایا، کا قانون کیا ہے؟ اب سنیے قانون کا، دیکھو میرے نزدیک کون کتنا کر رہا ہے کوئی اعتبار نہیں رکھتا، اور پورے بھروسے سے میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اور اگر مجلس میں مسئلہ حل نہ ہو تو اس کے بعد نماز صبح تک موجود ہوں، 6:30 بجے مجھے سلطان پور جانا ہے، 6:30 بجے تک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے پاس پورا وقت ہے، لیکن میرے جوانوں کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت واٹس ایپ پہ مسئلہ ضرور چھیڑ دیتے ہیں، ہم سے پوچھنے نہیں آتے ہیں۔ قبلہ ہم بجازے میں ہی رہتے ہیں، بہت دور نہیں رہتے ہیں، ذرا آ جائیے پوچھ لیجئے کہ مولانا آپ نے یہ بات پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے۔ یقین رکھیے اگر پڑھی ہوگی تو انکار نہیں کروں گا، اور اگر نہیں پڑھی ہوگی تو آپ مجھے منوا نہیں سکتے ہیں، ہم بھی خاص صاحب ہیں، کیونکہ یہ بڑا مسئلہ ہو گیا ہے میرے ساتھ ہے۔ فکر آپ کی ہوتی ہے، جوڑ دیتے ہیں ہمارے نام سے، مولانا نے یہ پڑھ دیا۔ جی نہیں، میں نے جو پڑھا ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے لکھنؤ میں یہ پڑھا ہے کہ یہ حدیث غلط ہے کہ جس جانور کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتا ہے، جس کے اندر ہوتے وہ انڈے دیتا ہے، یہ حدیث غلط ہے، مولا کائنات سے ہے ہی نہیں، یہ میں نے پڑھا ہے، آج بھی کہہ رہا ہوں، اگر کوئی ثابت کر سکتا ہے ثابت کرے، آئے بتائے، ایک کتاب میں آ کے ثابت کر دے کہ یہ مولا کی ہے ہی نہیں، مولا کی روایت۔ سب سے بڑی کتاب ہماری بہار ہے، آگے دکھا دے، یہ میں نے کہا ہے، میں آج بھی کہہ رہا ہوں، میں نے کہا ہے کہ مولا نے قم باذنی نہیں کہا، باذن اللہ کہا ہے۔ کوئی کسی کتاب میں دکھا سکتا ہے، آگے دکھا دے، میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، پیچھے آپ کی کتابیں رکھی ہوئی، اس میں سے دیکھ لیجئے گا، جو بات کہتا ہوں بالکل اطمینان کے ساتھ کہتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ پورا دیکھ کے آتا ہوں، 19 سال گھاس نہیں کاٹی ہے، اس لیے غور کیا کیجئے، اپنی ذمہ داری کو پوری کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ورنہ کسی کے پاس اتنا اپنے خلاف دشمن بنانے کا شوق نہیں ہے۔ ہمیں بھی آتا ہے کہ ہم وہی روایات لے آئیں، مولا کے فضائل پڑھ کے چلے جائیں، نہیں، لیکن کل مجھے مولا کو چہرہ دکھانا ہے۔ پل صراط پہ علی مجھ سے پوچھیں گے تمہیں ذمہ داری دی تھی کیا پڑھ کے آئے، لوگوں کی خوشی کے لیے پڑھ کے آئے یا علی کی ولایت کا دفاع کر کے آئے؟
لہٰذا اس کو میں نظر میں رکھ کے بیان کرتا ہوں. جو بیان کیا ہے آئیے مجھ سے پوچھ لیجیے گا، میں حاضر ہوں. اب سنیے اس مسئلے کو. پروردگار عمل کو دیکھتا ہی نہیں کہ قلیل ہے یا کثیر، دیکھتا ہی. آپ دکھائیے کس آیت میں کہا گیا ہے، ایک آیت دکھائیے. یہ آیت ہے، یہ آیت آپ کو ضرور ملے گی کہ ہر نفس کو وہی ملے گا جو اس نے کسب کیا ہے. لیس للانسان الا ما سعی، یہ نص قرآن ہے. لیس للانسان، انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہ جو اس نے کسب کیا ہے. اور اسی آیت کی تفسیر یہ آیت ہے جو میں نے پڑھی، لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت. فقط ایمان کے بھروسے کے اوپر مت رہیے، اگر ایمان یقینی ہوتا ہے خود بخود اس سے عمل نکلتا ہے. آپ دیکھیے ابھی 1 سال پہلے نوٹ بندی کا معاملہ ہوا تھا، نوٹ بند ہو گیا ایک دم سے، نئے نوٹ آئے بازار میں. یہ بتائیے اگر یہ نئے نوٹ جناب مودی کی سرکار میں، جو بالکل بودی نوٹ آ گئے چورن والے، یہ ایک طرف پرنٹ ہوتے دوسری طرف وائٹ ہوتے، آپ اسے کسی دکان پہ لے کے جاتے، چلتا؟ لیتا دکاندار؟ کیوں؟ بھیا سرکار نے پرنٹ کر کے دیا ہے. کہتا جی نہیں. اچھا دونوں طرف پرنٹ ہوتا، لیکن ایک طرف 2000 کا نقشہ پرنٹ ہوتا، دوسری طرف 500 کا نقشہ پرنٹ ہوتا. لیتے؟ نہیں لیتے. کیوں؟ کیونکہ قبلہ جو علی والے نہیں ہیں وہ بھی یہ قانون جانتے ہیں. مصیبت ہمارے اوپر آ گئی ہے. وہ بھی یہ قانون جانتے ہیں کہ نوٹ وہی چلتا ہے جس میں دونوں طرف ایگزیکٹ ایک جیسا ہو، دونوں طرف پرنٹ ہو. اگر ادھر 2000 لکھا ہے تو ادھر بھی 2000 لکھا ہو. اسی طرح سے خدا کے بازار میں بھی وہی انسان چلتا ہے جس کا ایمان اور عمل دونوں ایک دوسرے کی تصدیق کرے. جو ایمان بولے وہی عمل کر کے دکھائے، جو عمل ہو وہی ایمان ہو. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. ایک طرفہ نوٹ تو یہاں مودی سرکار میں نہیں چلتا ہے، وہاں چلانے کے لیے پڑھے. نہیں قبلہ ایمان سب، بے شک ایمان اصل ہے، لیکن یہ ممکن ہی نہیں ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان ایمان رکھے؟ میں ایک مثال اور دے دوں، ایک مثال اور، تھوڑا سا وقت ہے لے لیجئے. قبلہ چھت گرنے والی ہے، کوئی نہیں اٹھا آپ میں سے. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ آپ کو میرے کہنے پہ بھروسہ نہیں ہے. اگر آپ کو میری بات پہ بھروسہ ہوتا تو آپ باہر نظر آتے. دیکھا آپ نے کیا نتیجہ لینا چاہ رہا ہوں؟ یقین کا ایفیکٹ عمل ہوتا ہے. اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ چھت گرنے والی ہے تو بیوقوف ہوگا جو بیٹھا رہے گا. جو صاحب یقین ہوگا وہ عمل کر کے دکھائے گا. تو عمل صاحبان یقین کی علامت ہے، بزدلوں کی علامت نہیں ہے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. عمل کس کی نشانی ہے؟ جس کا مولا عمل میں ڈوبا ہوا ہو، اس کا محب نماز صبح کے وقت سوتا ہوا نظر آتا ہے، اور یہی محب 3 بجے تک حضرت واٹس ایپ پہ نظر آتا ہے. نہیں، ہمارے معاشرے کی مصیبت ہے، آپ مانیے نہ مانیے. اسی لیے میں نے جیو کا نام بدل دیا ہے. ہاں جیو نہیں ہے، میں نے اس کا نام رکھ دیا ہے مرو. جی اس کا نام ہے مرو. کیوں؟ کیونکہ قبلہ جب یہ آپ کے پاس فیسلٹی نہیں ہوگی تو آپ کریں گے ہی نہیں. اب آ گئی ہے. اب اس کے پیچھے بھی بہت بڑا راز ہے جو اس وقت ٹائم نہیں اس کو کھولوں میں کہ اس کے پیچھے کیا کیا چل رہا ہے. نہیں، انشاءاللہ جب کبھی فرصت ہوگی تو اس کے بھی پیچھے جو چل رہا ہے وہ آپ کو بتاؤں گا. کیونکہ ہم لوگ اس پہ دھیان نہیں دیتے. ہم کہتے سوشل میڈیا. قبلہ سوشل میڈیا سمجھداروں کی جگہ ہے، جذباتیوں کی جگہ نہیں ہے. ایک پوسٹ آیا لگ گئے اسی کے اوپر. اور یہ بتائیے، واقعاً بتائیے،
کہ اگر کسی نے فیس بک پہ ایک پوسٹ ڈالا, آپ نے آ کے اس کو لائک کیا یا کمنٹ کیا, جو بھی کیا, یہ کہاں تک گیا؟ یہ جتنے بھی آپ کے فرینڈس تھے سب تک پہنچ گیا یا نہیں پہنچا ہے؟ قبل اتنا تو ہمیں بھی آتا ہے, ہاں پہنچ گیا نہیں پہنچ گیا؟ تو یہ بتائیے, اگر یہ ہماری قوم کا کوئی مسئلہ تھا تو اس نے پھیلایا یا ہم نے پھیلایا؟ اس نے تو ایک پوسٹ کیا تھا, آپ نے اس کی مدد کی پھیلنے میں, اور بعد آپ اس کو برا بھی کہتے ہیں کہ ایسا پوسٹ کر دیا. پوسٹ کرنے والے کی غلطی نہیں ہے, کیونکہ اس کی فطرت کا تقاضا ہی یہی ہے کہ وہ الٹے سیدھے پوسٹ کرے. اگر آپ سمجھدار ہیں تو آپ اپنے کو روک کر اس کو آگے بڑھانے سے روکیے. برائی کو بڑھانا ہنر نہیں ہے, برائی کو روک دینا کمال ہے. درود پڑھے پر محمد و آل محمد. اور اس پہ پھر دوسرے دن آگے کہتے ہیں 3 بجے تک جواب دے رہا تھا. اس سے پوچھو قبلہ کیا جواب دے رہا؟ ارے دین سے دفاع کر رہے تھے. کہ اچھا ذرا اردو میں دین لکھ کے دکھائیے. تو وہ اردو میں دین بھی نہیں لکھ پائے گا. یہ ہمارا معاشرہ ہو گیا ہے کہ دین ایسوں کے ہاتھ پڑ گیا ہے جو دین کے الف بے سے واقف نہیں ہے, اور جن کو دین بتانا چاہیے اگر وہ دین بتاتے تو سب سے پہلے ٹھپا لگ جاتا ہے وہابی شیعہ. لگائیے جو لگانا ہے لگائیے, ہم تو وہی پڑھیں گے جو ہمیں پڑھنا ہے. یہ مسئلہ ہے جی. آپ کے پاس صرف ایک راستہ ہے کہ آپ اموسی اور چار باغ وہاں کوئی ایسا بیٹھال دیجئے کہ ہم لکھنؤ میں نہ آ پائیں, اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. قبلہ بھی سے بتا دوں, ہاں بالکل سیدھی بات کرنے کا عادی ہوں, کیونکہ جس دن ہم نے یہاں دین اور ہم شروع کیا تھا اس دن ہمیں پتا تھا کیا ہونے والا ہے, اور اسی لیے بڑے سکون سے کیا تھا. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ ہم نے ایک پہ بھروسہ کیا ہے اور اس کے بھروسے کا آج تک نتیجہ دیکھا ہے. یا علی, آپ کی محبت میں جیتے ہیں, آپ کی محبت میں مریں گے. نہ دنیا کے لیے کیا ہے, نہ دنیا سے تعریف مانگتے ہیں. ختم ہو گئی بات. اب جواب سنیے. پروردگار عمل نہیں لیتا, کیا مانگتا ہے؟ کہتا ہے دیکھو یہ طے ہو گیا کہ 2 چیزیں دنیا میں برابر نہیں ہیں, سب الگ الگ ہیں. آپ مثال فرض کریں, ایک میز میرے سامنے رکھی ہوئی ہے اور اس میز کے اوپر بہت سے گلاس رکھے ہوئے ہیں, ایک 2 لیٹر کا, ایک 1.5 لیٹر کا, ایک 1 لیٹر کا, ایک آدھے لیٹر کا, ایک اس سے چھوٹا, ایک اس سے چھوٹا, ایک اس سے چھوٹا. اب لائن سے گلاس رکھے ہوئے ہیں. جب تک یہ گلاس ایک دوسرے کو دیکھیں گے مہابھارت چھڑی رہے گی, کیونکہ یہ بیچ والا گلاس جب اپنے اوپر والے کو دیکھے گا تو نا امید ہو جائے گا کہ یہ تو مجھ سے بڑا ہے, اور جب اپنے سے چھوٹے والے کو دیکھے گا تو مغرور ہو جائے گا, ارے ہم تو آپ سے بڑے بہتر ہیں. پروردگار نا امیدی کو بھی کفر سمجھتا ہے, تکبر کو بھی کفر سمجھتا ہے. اسی لیے ہم سے کہا گیا ہے دائیں بائیں مت دیکھو, اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو, کیونکہ صراط مستقیم پر چلنے کے لیے پہلے اپنے کو دیکھنا پڑتا ہے. اگر صراط مستقیم پر ثابت قدم ہو گئے تب ادھر ادھر دیکھنا. ہمیں شیطان یہی بہکا دیتا ہے, پورا دن اسی میں نکل جاتا ہے. فلاں نے نیا موبائل لیا ہے, ان کے گھر میں نئی کار آئی ہے, انہی نے اپنی بلڈنگ 1 منزلہ اوپر بڑھا لی ہے, آج ان کے کیا تبرک میں یہ بٹا ہے. قبلہ تو کب بیٹھ کے یہ سوچو گے کہ تم نے زندگی میں کیا کیا ہے. درود پڑھے پر محمد و آل محمد. یہی تو ماحول ہم نے بنا رکھا ہے. وہاں کیا ہو رہا ہے, یہاں کیا ہو رہا ہے. میں اس کی دلیل دوں آپ کو. اگر ہم ایک دینی لٹریچر چھپوا کے بٹوائیں, آپ کو ڈیوائیڈر پہ رکھا ہوا مل جائے گا, لیکن ہماری پبلک اخبار پڑھنا نہیں چھوڑے گی. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اس دینی لٹریچر میں کہا گیا ہوگا قبلہ ادھر دیکھیے. اخبار کیا کہے گا آپ سے؟ ادھر یہ ہوا,
ادھر وہ ہوا، فلاں جگہ یہ ہوا، جہاں کچھ ہو بھی جائے آپ سے کوئی ربط نہیں. بڑے چائے پی پی کے چسکاریاں لے لے کے کہتے ہیں اما آپ نے دیکھا جی یہ خبر آئی ہے. ارے قبلہ اس خبر سے کون سا آپ کے دین اور ایمان کے اوپر اثر پڑ رہا ہے جو اس میں بھی وقت گوا رہے ہیں، اپنی زندگی کو بھی بگاڑ رہے ہیں. کوئی ایسی چیز ہو جو آپ کے عمل کو سدھار دے تو وقت لگانا بھی چاہیے. جہاں وقت برباد ہو رہا ہے وہاں یہ کر رہے ہیں. درود پڑھے پر محمد و آل محمد. کتنا وقت ہمارا چلا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ شیطان نے بالکل صحیح سے آگے سیٹ کر دیا ہے. اور خوش بھی، اور عجیب بات یہ ہے کہ خوش بھی ہے اس میں. کاش ایک بار سوچ لیا ہوتا کہ جو راستے پہ جا رہے ہیں صحیح ہے یا غلط. اب یہ گلاس رکھے ہوئے ہیں، کہا دیکھو بیچ والے گلاس کو حکم دیا گیا نہ اوپر والے کو دیکھنا نہ نیچے والے کو دیکھنا. کہا کیوں پروردگار؟ کہا جان لو کہ میں اس چیز کو دیکھتا ہی نہیں کہ کون سا لیوان کون سا گلاس چھوٹا ہے کون سا گلاس بڑا ہے. پتہ ہے میں کیا دیکھتا ہوں؟ میں یہ دیکھتا ہوں، یہ جواب ہے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں نے جس کو جتنا ظرف دیا اس نے اس کو کتنا بھرا. شاعر کا شعر جانے قربان ہو جائے. کیا کہا شاعر نے؟ سب سے چھوٹے تھے مگر سب کے برابر نکلے. غور کریے شعر کو، بڑا دقیق شعر ہے. سب سے چھوٹے تھے، کہا دیکھو عمر کے اعتبار سے سب سے چھوٹے تھے، اثر کے اعتبار سے سب کے برابر تھے. کیوں؟ کیونکہ علی اصغر نے اپنی ذمہ داری پہ عمل کیا، عباس نے اپنی ذمہ داری پہ عمل کیا، علی اکبر نے اپنی ذمہ داری پر عمل کیا. لہٰذا کربلا میں حقیقی حسین ایک تھا، حسین صفات 72 نظر آئے. درود پڑھے پر محمد و آل محمد. اب آپ سمجھیے کہ پروردگار کیا سوال کرے گا. پروردگار یہ نہیں پوچھے گا کہ چٹیا والے گھر میں پیدا ہو گئے یا سینے پہ ماتم کے نشان والے گھر میں پیدا ہو گئے. نہیں، یہ دیکھے گا جس گھر میں پیدا ہوئے تھے اس کے تقاضے پورے کیے یا نہیں کیے. سورہ مبارک روم آیت نمبر 30، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم. یہ پاک فطرت الہی ہے جسے پروردگار نے ہر انسان کو دیا ہے، اور ہر سے کل سوال کرے گا کہ تم نے اپنی فطرت کا صحیح جواب دیا یا نہیں دیا. اسی لیے اگر ایک فقیر فرش عزا بچھائے، ابھی قبلہ نے شعر پڑھا، صرف پانی پلا دے، اور ایک امیر فرش عزا بچھائے گوہر بانٹ دے، کہ تمہارے گوہر اس پانی کے برابر. کہ یہ کیسے؟ کہا اس لیے تم نے اپنی ذمہ داری پوری کی، اس نے اپنی ذمہ داری پوری کی. جی قبلہ، اس لیے یہ عین عدالت ہے. ہم عدالت کا ترجمہ کرتے ہیں برابری. کہیں برابری نہیں، شاید ایک آدھ مثال میں ہو جائے. ہاں، مولا کائنات اگر برابر بانٹے تو عدالت ہے 100%، کیونکہ علی عین عدالت ہے. ہاں، لیکن ہم لوگ ہر جگہ ضروری نہیں ہے. میں یہی مثال دیتا ہوں، دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں. پہلی تاریخ آئی، سب کے اکاؤنٹ میں، پورے کالج کے اسٹاف کے اکاؤنٹ میں سیلری چلی گئی، برابر گئی. ایک کے 5,000، ایک کے 10,000، ایک کے 50,000 تک کے ماشاءاللہ اب تو سیلریاں ہو گئی ہیں. خدا اور ترقی دے. نہیں، صحیح سے الہی آمین کہیے. دعا کی ہے میں نے بھائی، الہی آمین. یہ کون سی بات ہے؟ اور دعا کر رہے ہیں تو اس پہ بھی آپ کو آمین کہنے مشکل ہو رہی ہے. دعا کر رہا ہوں خدا اور ترقی دے، کیونکہ قوم کی ترقی سے ہم پریشان تھوڑی ہوتے ہیں، ہم تو اور خوش ہوتے ہیں. بھائی آپ جتنی ترقی کریں گے دین کے لیے اتنا خرچ کریں گے، اور اچھی بات ہے. اب سب کے اکاؤنٹ میں سیلری گئی. اب یہ لوگ آ کے کھڑے ہو جائیں سامنے اکاؤنٹنٹ کے. یہ کون سی عدالت ہے؟ میں نے 12 گھنٹے دیے، واچ مین چلا رہا ہے تو مجھے 5,000. یہ 1 گھنٹہ قبلہ پڑھا کے گئے ہیں، ان کو 20,000. کہا بھول گئے یہاں
صلاحیت کے اعتبار سے بانٹا جاتا ہے، ٹائم کے اعتبار سے نہیں بانٹا جاتا ہے۔ اگر تم نے بھی اپنا ظرف ایسا بنا لیا ہوتا تو ہم بھی 1 گھنٹے کا 20,000 دے دیتے۔ تمہارا ظرف ہی ایسا ہے کہ اس میں اس سے زیادہ نہیں آ سکتا ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ بس نتیجہ لے لیں، کافی وقت ہو گیا۔ نتیجہ عزیزوں، خدا کے واسطے اس نتیجے پہ غور کیجئے گا۔ نہ اپنے سے بہتر کو دیکھ کے نا امید ہوئیے گا، نہ اپنے سے پست کو دیکھ کے متکبر ہوئیے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا راستہ الگ ہے، آپ کا راستہ الگ ہے۔ اگر آپ اپنے راستے پر چلے اپنی اسپیڈ سے اور وہ اپنے راستے پہ چلا اپنی اسپیڈ سے، دونوں کا ثواب برابر ہے۔ میں دلیل روایت سے آپ کو دے رہا ہوں، روایت سے دلیل۔ آپ نے روایتیں سنی ہے کہ کچھ لوگ اہل بیت کے ساتھ ہم نشین ہوں گے جنت میں۔ عقل مانتی ہے آپ کی؟ ایک تو یہ روایت پتہ نہیں ہم لوگ پڑھتے ہیں کیسے تفسیر کرتے ہیں، یہ صرف چھیڑ دوں تاکہ آپ کے ذہن میں سوال رہے۔ مجلس کے بعد یہ نہ پوچھے گا کہ یہ جواب نہیں دوں گا، یہ اس لیے چھیڑ رہا ہوں آپ کے ذہن میں سوال بنے، جواب دینے کے لیے تھوڑی کہ آپ صبح تک مجھے پھنسا رہی ہے۔ ہاں، جو باتیں بیان کی اس میں اگر سوال ہوگا تو یہ تو میں خود سوال پیش کر رہا ہوں۔ کہا مولا کائنات میزان الاعمال ہے، یعنی کیا میزان الاعمال ہے؟ جس کی ایک ضرب عبادت ثقلین سے افضل ہو وہ میزان اعمال کیسے بنے گا؟ قبلہ پوری ثقلین کی عبادت ایک طرف رکھ دی ہے، مولا کی ایک ضرب ایک طرف رکھ دیجئے، ثقلین برابری نہیں کر سکتے، تو پھر ہمارا اور آپ کا عمل مولا کے عمل کے ساتھ تولا جائے گا؟ کون سی عقل قبول کرتی ہے یہ کہاں سے ہم نے تفسیر کر دی؟ اب آئیے تفسیر کیجئے، بڑے علی والے ہیں۔ ہاں اب ذرا پوچھئے گا اس کا جواب کیا ہے۔ خیر چھوڑیے آگے بڑھ لو، کیونکہ جو اب آپ کہیے گا یہ دیکھیے نہیں یہ طریقہ صحیح ہے، کچھ سوال ہم بھی تو دے کے جائیں۔ یہ کس نے طے کر لیا کہ ہمیشہ آپ ہی سوال کیجئے؟ میں اسی لیے ہمیشہ کہتا ہوں بھیا یہ کس نے طے کیا کہ ہمیشہ اہل سنت ہم سے سوال کریں؟ ہم بھی تو سوال کریں، ہم بھی سوال کریں قبلہ آپ کیوں ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں، ہم بھی سوال کریں کہ آپ کیوں پیر دھوتے ہیں، ہم بھی سوال کریں آپ کیوں ملا کے پڑھتے ہیں، ہم بھی سوال کریں آپ سجدے گاہ کیوں نہیں رکھتے ہیں۔ ذرا سوال کرنا سیکھیے، ان سے بھی سوال کریے، دیکھیے دوسرے دن سمجھ میں آ جائے گا۔ اچھا کیوں ہمارے علماء ہمیشہ جواب دیتے رہتے ہیں؟ یہ بات علی عباس کی سمجھ میں آئی اور بزرگوں کی سمجھ میں نہیں آئی۔ دیکھیے مسئلہ یہ قبلہ کہ دین اسلام ہمارا ہے، ہمیں بچانا ہے۔ جو لوگ اتحاد کے خلاف ہیں ابھی یہ بات سمجھ ہی نہیں پائے ہیں۔ عزیزوں وہ آپ نے واقعہ سنا ہے کہ جب 2 مائیں آئی تھی، ایک بچے پہ لڑائی ہوئی تھی تو اس ماں نے کیا کہا تھا؟ یا علی یہ بچہ اسی کو دے دیجیے۔ مولا نے بچہ لیا اس کو دے دیا، کہا یہی ماں ہے۔ کہا کیوں؟ کیونکہ کہا یہ ماں بچے کی زندگی چاہتی ہے ولو غیر پالے۔ ہم بھی اسلام کی زندگی چاہتے ہیں ولو غیر کو گلے لگانا پڑے، کیونکہ اسلام ہمارا ہے، اہل بیت کا ہے۔ اس لیے زیادہ جذباتی نہ ہوا کریے جب دعوت اتحاد دی جائے۔ 9 دسمبر کو چھوٹے امام باڑے میں ایک پروگرام بھی ہے اسی مناسبت سے، وقت ہو یہ قید لگا دوں، وقت ہو تو آ جائیے گا، شرما حضوری میں نہیں، وقت ہو تو آ جائیے گا انشاءاللہ مغرب کے بعد۔ ہاں یہ اسی لیے رکھا گیا پیغام وحدت بہار رحمت، تو یہ پیغام علی والے ہی دیتے ہیں۔ کہا دیکھو یہ کس لیے مسئلہ آ کے بنا کہ جب مولا کائنات نے یہ دے دیا، کیوں ہمارے علماء نے آ کے طریقہ اختیار کیا کہ ہمیشہ جواب دیتے رہے؟ پتہ ہے کیوں؟ غور کیجیے گا، اس لیے کہ اگر ہم یہ طریقہ اپنا لیتے کہ ہم سوال کرنے لگتے، پتہ ہے کیا ہوتا؟ ادھر سے جواب نہ آتا، زبردستی مسلمان پست ہو جاتے۔ ہمارے علماء نے کہا تو صحیح تم سوال کرو ہم جواب دیں گے، تاکہ اسلام پہ تو حرف نہ آئے، کیونکہ اگر ہم سوال کرنے لگے تو تم جواب نہیں دے پاؤ گے، جب جواب نہیں دے پاؤ گے تو بدنام شیعہ نہیں ہوں گے، اسلام پہ حرف آئے گا۔ ہمیں اسلام کو بچانا ہے، لہٰذا ہم پیچھے ایک قدم ہٹ جاتے ہیں تاکہ اسلام بچ جائے، کیونکہ ہم اپنے مولا کی برابری کر ہی نہیں سکتے۔ علی نے 25 سال چپ رہ کے اسلام بچایا ہے، ہم 25 سیکنڈ چپ نہیں رہ پاتے ہیں۔ درود پڑھے پر محمد و آل محمد۔
آخر آپ بتائیے ہم 25 سیکنڈ چپ رہ پاتے ہیں؟ نہیں. اگر کسی جوان سے کہیے کہ قبلہ یہ انٹر والے بٹن کو مت دباؤ، مولانا اتنی محنت سے میسج ٹائپ کیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں نہ بھیجیں. کہا بھیجو گے اختلاف ہوگا، اما ہونے دیجیے، ہمیں تو مزہ آئے گا. کہاں جا رہے ہیں؟ کس اسلام کو پھیلا رہے ہیں؟ کس شیعت سے دفاع کر رہے ہیں؟ روایات ہیں یا نہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اہل بیت کے ہم نشین ہوں گے؟ کیسے ممکن ہے؟ آپ نے غور کیا؟ جی ایسے ممکن ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں دنیا میں کہ پروردگار نے انہیں جتنا ظرف دیا ہے پورا بھر کے لے جاتے ہیں. کہا دیکھو جو اپنے ظرف کو بھر کے لے جاتا ہے، ہم اس کا مقام نہیں، مکان اہل بیت کے ساتھ رکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اہل بیت وہ ہستیاں ہیں جو اپنی پوری ذمہ داری پہ عمل کر کے جاتی ہیں. عزیزو، علی والوں کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کریں. درود پڑھیں پر محمد و آل محمد. پہلی ذمہ داری ہے. جذبات میں نہ جائیں، فلاں صاحب نے یہ کیا ہے تو ہمیں بھی یہ کرنا ہے، انہی نے یہ کیا ہے تو انہی نے وہ کرنا ہے. نہیں، لہذا غور کریں. اور اس کے لیے ہمیں پریکٹس کرنا پڑے گی، کیونکہ شیطان چھوڑتا نہیں ہے. شیطان ہر وقت آگے یہی اکساتا رہتا ہے، یہ کرو وہ کرو. کیوں؟ کیونکہ اختلاف ڈالنا بہترین ہتھیار ہے اس کا. آپ ایک فیملی کو دیکھ لیجئے، ایک فیملی میں جتنے دن میاں بیوی میں لڑائی رہتی ہے، بچوں کی کیا حالت رہتی ہے؟ نہ بچے وقت سے اسکول جا پا رہے ہیں، کھانا بھی مجبوری میں دیا جا رہا ہے. اچھا، جہاں پہ جوائنٹ فیملی ہوتی ہے، فرض کی 2 بھائی ایک ساتھ رہ رہے ہیں، دونوں میں آپس میں نہیں بن رہی ہے، ان کی زوجہ ادھر، ان کی زوجہ ادھر، ان کے بچوں سے کہا جاتا ہے ان کے بچوں سے نہ ملو، ان کے بچوں سے کہا جاتا ہے ان کے بچوں سے نہ ملو. تو جب ایک گھر میں اگر اختلاف ہو جائے تو ماحول خانہ جنگی کا بن جاتا ہے. اگر ایک قوم میں اختلاف ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ہم آج تک یہ نہ سمجھ پائے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے جذبات کو باہر نکالنا یہ ہنر ہے. بس آخری بات سن لیے، مطلب تمام. آپ میں سے کوئی ایک مجھے ایک لا کے حدیث دکھائے، تاریخ سے ایک جگہ سے لا کے دکھائے، بس، زیادہ نہیں مانگ رہا ہوں، ایک، کہ 240 سال 50 سال 250 سال میں شیعہ سنی جھگڑا ہوا ہو. رسول خدا سن 11 ہجری میں اس دنیا سے گئے، آخری حجت سن 260 ہجری میں پردہ غیب میں گئی. 260 میں سے 10 کم کر دیے، کتنے بچے؟ 250 سال. 250 سال میں یہ 11 امام شیعوں میں رہے ہیں یا اہل سنت میں رہے ہیں؟ بتائیے ذرا، شیعوں میں رہے ہیں یا اہل سنت میں رہے ہیں؟ نہیں، اہل سنت میں رہے. قبلہ جی چوتھے امام فرماتے ہیں، مدینے میں واپس آنے کے بعد امام فرماتے ہیں کہ اگر مدینے میں میرے چاہنے والے 10 ہوتے تو میں تلوار لے کے کھڑا ہو جاتا. چھٹے امام کے درس میں 4000 لوگ آ رہے ہیں، نہ سمجھیے گا 4000 شیعہ آتے تھے. اس میں ابو حنیفہ جیسے بھی بقرات تھے. جی جب ان سے پوچھا گیا، سنیے، جب ان سے پوچھا گیا کہ ہم سجدے میں جائیں تو آنکھ کھولیں یا بند کریں، تو سمجھ میں نہیں آئے. کہا سنو، جاؤ جعفر صادق کو دیکھو. صلوات پڑھیے. ہم تو خطابت کا تقاضا نام لے کے گزر جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ بھی چپ بیٹھے رہیں. نہیں، میں یہ ابھی آپ سے تھوڑی کہوں گا آپ واہ واہ کریے، کہ مجھے وہ نہیں، لیکن صلوات کا جب مقام ہے تو آپ کو پڑھنا پڑے گی. کہا جاؤ ان کو دیکھو، اگر وہ دائیں آنکھ کھولیں تو تم دائیں بند کرنا، اگر وہ بائیں کھولیں تو تم بائیں بند کرنا. اس نے کہا اگر دونوں بند کریں؟ کہا دونوں کھولنا. یہ طریقہ ہے بعض جگہ فقہ اہل سنت کا. یہ روایت موجود ہے ابو حنیفہ سے، تو ایسے لوگ بھی موجود تھے. تو یہ نہ سمجھیے گا کہ سب علی والے ہی درس میں آیا کرتے تھے، کیونکہ کرم اہل بیت کا تقاضا یہ ہے
چہرہ دیکھ کے نہیں بانٹتے ہیں، وہ اپنا فضل بانٹتے رہتے ہیں، جو بھی آئے اس در پہ لے جائے۔ یہ تو ہماری تنگ نظری ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کو بلاتے ہیں، ہر ایک کو نہیں بلاتے ہیں۔ کہا علی والے بن جاؤ، ہر ایک اس در پہ نظر آنا چاہیے۔ درود پڑھے پر محمد و آل محمد۔ یہ ہمارے 11 امام، آپ جب جس شہر میں رہے ہیں اکثریت اہل سنت کی رہی ہے، کچھ پرسنٹ شیعہ ہوئے، اس کے باوجود ایک جگہ آپ نہیں دیکھ پائیں گے۔ ہاں بنی عباس اور بنی امیہ کا اختلاف ملے گا، امین اور مامون کی جنگ ملے گی، لیکن شیعہ اور سنی اختلاف آپ کو کبھی نہیں ملے گا، کیونکہ جب تک اہل بیت زندہ رہے اس طرح سے شیعوں کو لیڈ کیا تاکہ سمجھدار بنے رہیں، لیکن ان کے جانے کے بعد علماء کہتے رہے ہم نے ماننا چھوڑ دیا۔ کہا دیکھو جب تک علماء کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چلو گے، نہ دین ملنے والا ہے نہ دنیا ملنے والی ہے۔ اگر صراط مستقیم پر چلنا ہے تو صراط مستقیم اہل بیت کی ہے، اور اہل بیت کے راستے کو علماء بتاتے ہیں، کوئی اور نہیں بتاتا ہے۔ درود پڑھے پر محمد و آل محمد۔ لہٰذا اس پہ غور کریں، جو اپنی ذمہ داری ہے بس اسے طے کر لیں اور اس پہ عمل کریں۔ اور جس دن ہم یہ کام کرنے لگے عزیزوں، اختلافات خود بخود ختم ہو جائیں گے، محبتیں خود بخود بڑھ جائیں گی۔ جب ہم زبردستی نہ کسی کو ٹوکیں گے، نہ زبردستی کسی کے اوپر کمنٹ کریں گے، جب ہم مسکرا کے ایک دوسرے سے ملیں گے، جب ہر وقت ہم اس خیال میں رہیں گے کہ پروردگار میرے قلب کو سدھار دے، پروردگار میری روح کو علی والا بنا دے، وہ انسان جو ابھی اپنے میں مشغول رہے گا اسے فرصت ہی کہاں ملے گی کہ دوسروں کے بارے میں چھان بین کرے۔ اور دوسروں کے بارے میں تو فرصت اس لیے ملتی ہے کہ اپنے سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ نہ سمجھیے گا کہ ایک دن میں معاشرہ سدھر جاتا ہے۔ ہمارے کچھ جوانوں کو یہ بھی جذبے ہو گئے ہیں کہ بس ایک دم سے کچھ ہو جائے گا تختہ پلٹ جائے گا، اور دوسرے ملک کو یہاں کاپی کرنے لگتے ہیں۔ قبلہ وہاں 90-95% شیعہ ہیں۔ جب کوئی چیز کاپی کی جاتی ہے تو شرائط دیکھ کے کاپی کی جاتی ہے۔ ہم نے نہیں دیکھا کہ انٹر کا پیپر حل کرنے والا پہلے کلاس والے کا پیپر لکھ کے لکھنے لگے، دیکھا ہے آپ نے؟ تو بھیا اگر انٹر والا نقل کرنے چلے گا تو انٹر ہی والے کا پیپر لے گا۔ تو کوئی ایسا ملک تلاش کرو جو تم جیسا ہو اور تم سے بہتر ہو، اسے کاپی کرو۔ لیکن جو ڈگریاں پار کر چکے ہیں اور ابھی ہم نرسری میں بیٹھے ہوئے ہیں، نرسری والے کو حق نہیں ہے کہ وہ کالج کو آ کے کاپی کرے۔ نرسری والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ نرسری والے کو ہی کاپی کرے، تبھی کامیاب ہو پائے گا۔ کہا دیکھو وہ کیسے کامیاب ہوئے، تمہیں کیسے کامیاب ہونا ہے۔ مسئلہ سارا یہی ہے، ذمہ داریاں اپنی کا نبھانا چاہتے ہیں، صفات دوسروں کی آ کے دیکھتے ہیں۔ ارے پہلے ویسا ظرف تو بناؤ تب ویسا عمل ہو پائے گا۔ درود پڑھے پر محمد و آل محمد۔ ذرا سی کوئی اصلاح کی بات ہوئی فوراً لا کے کاپی کر دی، ارے قبلہ وہاں یہ ہوتا ہے، ارے قبلہ وہاں تو بہت کچھ ہوتا ہے، وہاں تو نظام ہی نظام ولایت فقیہ ہے۔ پہلے نظام بنا لیے، پھر جو دل چاہے کریے۔ اس نظام کے بنانے کے لیے آپ نے اپنے آپ کو کتنی قربانی کے لیے تیار کیا؟ ایک دن میں وہ نظام بنا ہے؟ نہیں، 100 سال قربانی دی گئی ہے۔ ہم کتنی قربانی دے سکتے ہیں؟ ہم اپنے جذبات کی قربانی نہیں دے پاتے ہیں، ابھی ہم آگے تیار ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کریں گے۔ نہیں، پہلے دیکھیں ہم کدھر جا رہے ہیں۔ الم نشرح لک صدرک، اے نبی کیا ہم نے آپ کے سینے کو گشادہ نہیں کیا؟ یعنی پروردگار ایک پیغام دے رہا ہے، دیکھو اگر تمہیں یہ لگے کہ تمہارا ظرف چھوٹا ہے، گھبرانا مت، دعا کرنا، جو ظرف دے سکتا ہے وہ بڑا بھی کر سکتا ہے۔ لہٰذا
کبھی ظرف کے چھوٹے ہونے پہ گھبرانا مت، پہلے جتنا دیا ہے اس کو بھر کے دکھانا، تاکہ جب ہم اس کو بڑا کریں تم اپنے راستے پہ ثابت قدم نظر آؤ۔ ابھی پیالی کو بھر نہیں پائے ہو، گھڑے کی مانگ کر رہے ہو۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ مولا جب مدینے سے چلے تھے اور مکے سے آپ نے اعلان کیا تھا کہ میں کوفے کی طرف جا رہا ہوں، بہت سے لوگ ملے تھے راستے میں حسین ابن علی کو، لیکن ہر ایک کو نہیں لیا، چنتے جا رہے تھے۔ مولا یہ کیا ہے؟ سب کو لے لیجیے۔ کہا نہیں، تم نہیں جانتے، ہم کربلا جا رہے ہیں۔ کربلا چنندہ لوگوں کی جگہ ہے، اور اگر کوئی چنندہ نہیں آئے گا تو پھر خط لکھ کے بلائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ایک ایسا گلستان سجانے جا رہے ہیں جہاں ملائکہ آ کے سجدہ کریں۔ اسی لیے یاد رکھیے گا، خاک کربلا کے برابر کوئی خاک ہو نہیں سکتی، حتیٰ خاک کعبہ۔ یہ میں روایات کے روح سے کہہ رہا ہوں، یہ جو ہم برابر کر دیتے ہیں برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ خاک کربلا میں شفا ہے۔ کون سی ایسی خاک ہے بتائیے آپ؟ کوئی ہے آپ کے پاس روایت؟ روایات موجود ہیں۔ کیا آپ کے پاس روایت ہے کہ نجف کی خاک کے اوپر اگر آپ سجدہ کریں گے تو آپ کا سجدہ آسمان کے 7 طبقوں چیرتا ہوا اوپر چلا جائے گا؟ ہے روایت؟ کوئی روایت نہیں ہے، لیکن کربلا کی خاک کے لیے روایت ہے۔ لہٰذا جو جس مقام پر ہے اس کو وہیں رکھیے۔ کربلا کی خاک کی کوئی برابری نہیں کر سکتا ہے۔ کربلا کربلا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ایسوں کا خون گرا ہے کہ جس کا ایک قطرہ پوری کائنات کی زندگی پہ بھاری ہے۔ عزاداروں، کربلا کی سرزمین پر بہت سے خون گرے، لیکن ایک خون نہ گرا۔ جب وہ خون حسین زمین پہ گرانے چلے تو آواز آئی، حسین اگر اس خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر آ گیا تو قیامت تک فصل نہیں اگے گی۔ آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آواز آئی، حسین یہ خون مظلوم ہے، اگر آسمان کی طرف آ گیا تو بارش نہیں ہوگی۔ حسین نے اس خون کو اپنے چہرے پہ مل لیا۔ روایت ہے کہ جب قیامت کے دن امام حسین محشور ہوں گے تو امام کے چہرے پہ خون علی اصغر موجود ہوگا۔ اللہ اکبر۔ عزاداروں، حسین صبح سے لاشیں پہ لاشیں لا رہے ہیں، لیکن آپ نے غور کیا کسی لاشیں میں نے غور کیا، اگر آپ نے کہیں دیکھا ہو مقتل تو مجھے بتائیے گا، کسی لاشیں میں مولا پیچھے نہیں پلٹے ہیں۔ ہاں، لاش علی اکبر میں بعض روایات کہتی ہیں کہ مدد کے لیے بلایا، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، جوان کا لاشا ہے، بعض روایات کہتی ہیں، لیکن مجھے نہیں معلوم اس ننھے سے پھول میں کتنا وزن تھا کہ جب مولا اسے خیمے کی طرف لے کے چلے تو قدم آگے بڑھاتے ہیں، ایک مرتبہ پیچھے آ جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولا ارے آپ عباس کے بازو لے کے آئے لیکن آپ کے قدم پیچھے نہ آئے۔ مولا آپ علی اکبر کا لاشا لے کے آئے لیکن آپ کے قدم پیچھے نہ آئے۔ مولا آپ قاسم کا پامال لاشا لے کے آئے لیکن آپ کے قدم پیچھے نہ آئے۔ نہیں معلوم اس مظلوم کے جسم میں کتنا وزن تھا۔ حسین لاشے کو لے کے آگے بڑھتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ایک وقت وہ آیا کہ علی کا لال علی کو ہاتھوں پہ لیے ہوئے در خیمہ پہ پہنچا، آواز دی، رباب آؤ اپنی امانت کو لے جاؤ۔ بس یہ آواز سکینہ کے کانوں میں پڑی، سکینہ ماں سے پہلے در خیمہ پہ آ گئی، بابا بھیا کو پانی پلا لائے۔ سکینہ پیاسی رہ گئی۔ ایک مرتبہ حسین بیٹھے، ابا کا دامن پلٹا، سکینہ نے نعرہ لگایا، رباب در خیمہ پہ آئی، مر
سیاہ پڑھا اے بیٹا امثلوں کا ینہر، کیا تجھ جیسے بھی شہید کیے جاتے ہیں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا، حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ مومنین و مومنات، خصوصاً مرحوم کرار حسین ابن یعقوب حسین اور مرحوم مولانا حسن عباس ابن خورشید عباس کی روح کو اصال فرما دیں۔